الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، یہ آیت بطور خاص ایک وارننگ ہے مشرکین مکہ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز کے پہلے سننے والوں کے لیے. جزیرہ مکہ مکرمہ اور اس کے اطراف، قرب و جوار، جہاں تک آپ کی آواز پہنچ جاتی ہے، فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. ان کو چکھائیں گے ایک عذاب جو نسبتاً کم درجے کے عذاب ہوگا، جو عذاب اکبر آنے والا ہے، یعنی قیامت اور اجتماعی تباہی، اور وہ عذاب جس کی نشانیاں پچھلی قوموں میں ہیں. قوم عاد کا صفحہ ہستی سے مٹ جانا، فرعون کا اپنے لاؤ لشکر اور طاقت سمیت صفحہ ہستی سے مٹ جانا، اس جیسے عذاب آنے سے پہلے انہیں چھوٹی موٹی سزائیں ملیں گی. اور یہ سب کچھ اس لیے لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف واپس آ جائیں، ایمان قبول کرنے میں تاخیر نہ کریں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بننے میں دیر نہ کریں. وہ عذاب چند شکلوں میں آ گئے. قحط پڑی، بہت تباہ کن، اور ان کی غذائی قلت کا یہ عالم ہوا کہ دن کو بھی یہ دیکھنے سے قاصر رہتے تھے، اور انہیں ایسا لگتا تھا کہ بس پورے خلا میں دھواں چھایا ہوا ہے. فرماتے ہیں ایسے عذاب ہم نے ان کو متعدد دے دیے تاکہ رجوع کریں. بہت سارے لوگوں نے رجوع کیا اور آ گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، عرض گزار ہو گئے کہ یا رسول اللہ دعا فرما لیجیے کہ اللہ رب العزت یہ عذاب آپ کے قوم کے سر سے دور فرما دے. آپ مہربان ہیں، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں. کچھ ایمان لانے والے تھے اور نہیں تھے، لیکن عرض لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت. اور جو عذاب اور جھٹکا ان کو دے دیا گیا ایک اور صورت میں، وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد غزوہ بدر کے میدان میں اتنی طاقت کے باوجود ان کا مارا جانا، عددی اعتبار میں، صلاح کے اعتبار میں، طاقت کے اعتبار میں، خوراک اور مواد غذائی کے اعتبار میں بہت آگے تھے مسلمان. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معمولی جماعت تھی، اور وہ بھی تیار نہیں تھی لڑائی کی، یعنی بھرپور صلاح بندی نہیں تھی ان کی، مسلح نہیں تھی. لیکن اللہ رب العزت نے ان کو دکھا دیا کہ جنگیں اللہ جتواتا ہے، تعداد نہیں. تو پھر ان پر عذاب کیوں نہ آئے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. اس سے زیادہ ظالم انسان کون ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ کی آیتوں کے ذریعے پند و نصیحت مل جائے
انہیں وضاحت کی جائے کہ خیر کی طرف آ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جاؤ، اور وہ انکار کرنے والے بنے۔ جب ان کی یہ وطیرہ اور عادت ہوگی تو انا من المجرمین منتقمون، میں اللہ فرماتے ہیں میں ہر صورت میں ان مجرمین سے ایک ایک چیز کا انتقام لے لوں۔ یا عذاب کی بات نہیں، انتقام کی، یعنی اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے حدود و قوانین توڑنے کے اللہ فرماتے ہیں ان سے میں انتقام لے لوں گا۔ انتقام لینے والا جب اللہ کی ذات ہو تو پھر بھرپور انتقام، کوئی کمی نہیں رہے گی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے چھوٹا عذاب، چھوٹی سی سزائیں آئیں گی تاکہ وہ رجوع کریں، رجوع کرنے میں ان کا بھلا اور نہ کرنے میں ان کی تباہی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔